نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشل۔ حضرات محترم، جب بھی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے متعلق کوئی پوسٹ اپلوڈ کرتا ہوں اور اس پوسٹ میں انجینئر صاحب کے کسی بیان کا لیکچر کا حوالہ ہوتا ہے تو کمنٹ کے اندر انجینئر صاحب کے جو معتقدین ہیں، فالوورز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے کئی ایک بات کا مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بابا جی یا حاجی صاحب یا انکل، آپ نے جو انجینئر صاحب کا کلپ لگایا ہے وہ پورا بیان لگائیں۔ آپ نے تو 2-3 منٹ کا لگا دیا ہے اور کانٹ چھانٹ کر کے لگایا ہے، ایڈٹ کر کے لگایا ہے، اس سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ لہٰذا آپ پورا بیان انجینئر صاحب کا لگائیں۔ تو میرے بھائی، پہلے تو اس سوال کا جواب لے لیں۔ عرض یہ ہے کہ میں کلپ اپلوڈ کر رہا ہوں 10 منٹ کا، اور جس بیان یا لیکچر کا میں حوالہ اپنے اس 10 منٹ کے کلپ میں دے رہا ہوں وہ بیان یا لیکچر ہے 1 گھنٹے کا یا 50 منٹ کا یا 1.5 گھنٹے کا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا 10 منٹ کے کلپ کے اندر کسی گھنٹے کے لیکچر کا حوالہ مکمل دیا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، اور ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، اور یہ اصول ہی غلط ہے۔ خود انجینئر صاحب کو دیکھ لیں، ان کے بیانات کے اندر بے شمار علماء کے، مولویوں کے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، مختلف علماء کے بیانوں کے حوالے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کرامتوں کے حوالے، بعض دفعہ کوئی اور حوالے، تو وہ آدھے منٹ کا حوالہ دیتے ہیں انجینئر صاحب اپنے بیان میں، تو کیا وہ بھی پورا بیان لگاتے ہیں؟ تو یہ سوال کرنا ہی غلط ہے کہ جی پورا کلپ لگائیں۔ میرے بھائی، اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، تو آپ انجینئر صاحب کا مکمل بیان دیکھ لیں۔ اگر اس کے اندر آپ کو کوئی ایڈیٹنگ محسوس ہوتی ہے یا بھئی 2 کلپ کو جوڑ کر بابا جی نے ایک کلپ بنایا ہے، پھر تو آپ کا اعتراض درست ہے۔ لیکن اگر حوالہ ہی اتنا چاہیے تھا، یعنی گھنٹے میں سے ہمیں جو حوالہ چاہیے بیان کا وہ 1 منٹ یا 1.5 منٹ کا ہے، تو پھر بھائی پورے بیان کو دینے کا کیا مطلب؟ لہٰذا آئندہ کمنٹ کے اندر اس بات کا مطالبہ نہ کیا کریں۔ ہاں، یہ مطالبہ آپ کر سکتے ہیں کہ جی بابا جی آپ نے جو انجینئر صاحب کے کلپ کا بیان کا حوالہ دیا ہے اس کا ہمیں لنک دے دیں، یا ہمیں بتا دیں کہ یہ یوٹیوب میں کہاں پر ہے، تاکہ ہم آپ کے بیان کی تصدیق یا تکذیب کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ انجینئر صاحب نے قرآن کلاس نمبر 104 اس کے تحت فتح مکہ کا واقعہ بیان کیا ہے، اور فتح مکہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں داخل ہوئے تھے۔ اس دن تو فتح مکہ کا دن تھا، بڑا عذاب آنا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! یعنی فتح مکہ کے دن، جو فتح کا دن تھا، اس دن بڑا عذاب آنا تھا، سب کی لاشیں گرنی تھیں، لاشیں اٹھنی تھی، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آپشن دے دیا کہ جی 4 مہینے کا ٹائم ہے آپ کو۔ یعنی یہ انجینئر صاحب فتح مکہ کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن دے دیا کہ جی آپ کو 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کر لو، اور یا جزیرہ عرب کو چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ، یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جب یہ 4 مہینے کے ٹائم کی آخری بات ہوئی تو اس پر کئی لوگ بھاگ گئے اور کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا، حضرت معاویہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا، انجینئر صاحب کو دیکھیں، ابو سفیان اور معاویہ سے کتنی محبت ہے کہ ان 2 کا نام لیا ہے۔ اللہ اکبر! اور باقی کسی کا نام نہیں لیا، کہ ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اور اصل جو فیصلے کا ایام اللہ بننا تھا نا، وہ فتح مکہ کا دن تھا 8 ہجری میں۔ لیجئے پہلے سنیے انجینئر صاحب نے یہ بات کس طرح کی۔ فتح مکہ، بڑا عذاب آنا تھا فتح مکہ کے دن، جب 10,000 کا لشکر حضور علیہ السلام لے کے مکے میں داخل ہوئے۔ اس دن تو سب کی لاشیں اٹھنی تھی وہاں سے،
کیونکہ وہ آخری دن تھا، ٹھیک ہے، وہاں حضور نے آ کے معاف کر دیا۔ اب حضور نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ پورا قرآن دھمکیوں پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اللہ نے ایک اور آخری جسے کہتے ہیں آپشن رکھ دیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، وہاں پہ اللہ نے ایک اور آخری جسے کہتے ہیں آپشن رکھ دیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کر لو سورہ توبہ کے سٹارٹ میں، یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، یا پھر تمہیں قتل کیا جائے گا عذاب استحصال۔ اس موقع پر پھر زیادہ تر نے اسلام قبول کر لیا، اکا دکا لوگ عرب کی سرزمین سے چلے گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہی آیت تلاوت کی سورہ یوسف کی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، یہ آپشن ہے، قبول کر لو۔ اب بھی اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، یا تلوار سے بچنا چاہتے ہو تو ہم سے جنگ نہ کرو، عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اگر یہاں پر رہو گے تو پھر قتل کیے جاؤ گے، عذاب استحصال تمہارے اوپر آ جائے گا۔ ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا، حضرت معاویہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، باقی لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تو الٹیمیٹلی یہ اللہ کی رحمت ہی غالب ہوئی ہے اگر دیکھا جائے تو، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ نے سن لیا، انجینئر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ فتح مکہ کے دن یعنی رمضان المبارک سن 8 ہجری، فتح مکہ رمضان سن 8 ہجری میں ہوا، تو انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا کہ جی 4 مہینے کا آپ کو ٹائم ہے۔ حالانکہ انجینئر صاحب بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کا حوالہ دے رہے ہیں اور اس کو جوڑ رہے ہیں فتح مکہ کے ساتھ، یہ انجینئر صاحب جان بوجھ کر قرآن مجید کے اندر تحریف کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق سورہ توبہ والی جو آیات ہیں جس کے اندر 4 مہینے کا ذکر ہے، اس کا تعلق فتح مکہ سے بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہے تو انجینئر صاحب سے گزارش ہے اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کا حوالہ دیں، بخاری کا، مسلم کا، ترمذی کا، ابو داؤد کا، نسائی کا، ابن ماجہ کا، کسی بھی حدیث کی کتاب کا حوالہ دے دیں کہ جی 4 مہینے کی جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ فتح مکہ کے دن دی تھی۔ یہ ثابت کر دیں، کسی کتاب کا نام بتا دیں، حدیث کی کتاب کا نام بتا دیں یا کسی تاریخ کی کتاب کا نام بتا دیں، صحیح حدیث کا نمبر بتا دیں، ضعیف کا بتا دیں، دنیا کی کسی بھی کتاب کا حوالہ دے دیں کہ جی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو 4 مہینے کی مہلت اللہ تعالیٰ نے دی تھی یہ فتح مکہ کے دن دی تھی، تو پھر ٹھیک ہے، مان لیں گے آپ صحیح ہیں اور ہم غلط ہیں۔ انجینئر صاحب مہربانی فرمائیں، قرآن مجید کے اندر تحریف نہ کریں، قرآن مجید کے الفاظ معانی کو نہ بدلیں، ایک واقعہ دوسری جگہ پر فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں صرف اس لیے کہ معاویہ اور ابو سفیان کو میں پھنسا سکوں، یہ کام نہ کریں۔ وہ واقعہ الگ ہے 4 مہینے والا، وہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے، اور فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہے۔ 4 مہینے کا آپشن فتح مکہ کے دن بالکل نہیں دیا گیا، اگر دیا گیا ہے تو برائے مہربانی حوالہ دیجیے۔ اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ کمنٹ بار کے اندر حوالہ دیں، گالیاں نہ دیں۔ جزاکم اللہ خیر، فقط والسلام۔